بات کریں گے ایک ایسے تعویذ کی جسے استعمال کرنے کے بعد پاکستانی سیاست کے میدان میں کامیابی بھی یقینی ہے، اور یہ کامیابی ملے گی بھی بہت ہی کم مدت میں۔ آپ اسے سیاسی شارٹ کٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس تعویذ کے پہننے کے بعد نہ تو آپ کو عمران نیازی کا ترلا منت کرنا پڑے گا، نہ ہی جاتی عمرہ کے پھیرے لگانے ہوں گے، اور نہ ہی بلاول ہاؤس کے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ والا تعویذ صرف اور صرف سیاسی کامیابی کے لیے ہے۔ ایسے لوگ جو نرینہ اولاد کے لیے کسی پیر کے ہاں حاضری دیتے ہیں، یا کاروبار میں کامیابی کے لیے، یا ایسے کسی اور کام کے لیے، تو وہ لوگ اپنے پیر صاحب سے ہی رجوع کریں، انہیں اس تعویذ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس تعویذ کی بات میں کر رہا ہوں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس تعویذ کی مدد سے آپ جو کامیابی حاصل کریں گے وہ عام سیاستدانوں کی کامیابی کی طرح ناپائیدار نہیں ہوگی، جو کہ حکومت بدلتے ہی ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کرپشن کے کیس بھی بھگتنے پڑتے ہیں، اور اڈیالہ جیل کی بامشقت سیر بھی کرنی پڑتی ہے۔ ایک بات آپ سب ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسا ویسا تعویذ نہیں ہے کہ جو سیاست میں کامیابی کی خواہش رکھنے والے ہر بلڈی سویلین کو مل جائے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس دولت بھی بے شمار ہو، اور آپ اسے تعویذ عنایت کرنے والے پیر صاحب اور ان کے ٹبر پر خرچ کرنے کے لیے دل و جان سے تیار بھی ہوں۔ آپ کو پیر صاحب کو خوش باش رکھنے کا ہنر بھی آتا ہو، اور ساتھ ساتھ بوٹ پالش کرنے میں بھی مہارت ہو۔ یہ ساری خوبیاں ہوں گی تو پھر ہی آپ اس جرنیلی تعویذ کو حاصل کر پائیں گے۔ ایک بار آپ نے پیر صاحب کا دل جیت لیا تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ پیر صاحب کی ریٹائرمنٹ تک آپ کی سیاسی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو پیر صاحب کی ریٹائرمنٹ والی بات بہت عجیب لگ رہی ہے، تو عرض یہ ہے کہ یہ روحانیت والے پیر نہیں ہیں جو ساری زندگی اپنے مریدوں پر کرم کرتے رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ان کی قبر سے بھی لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ سیاسی تعویذ دینے والے یہ پیر جرنیلی ستاریہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کندھوں پر چمکنے والے ستاروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اور 4 ستاروں والی منزل پر پہنچ کر ان کی پیری کا وصال ہو جاتا ہے۔ ایک آدھ ایکسٹینشن بھی مل جاتی ہے، لیکن ایک دن انہیں یہ گدی نئے 4 سٹار پیر کے لیے خالی کرنی پڑتی ہے، اور یہ نیا پیر اپنے ساتھ اپنے مرید لے کر آتا ہے، اور اس کے پاس یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ سابقہ پیر کے تعویذ یافتہ لوگوں کو بھی فیض یاب کر سکے۔ اگر آپ کے پاس تن من دھن قربان کرنے کی سہولت ہے، اور آپ سول سوسائٹی میں کافی نمایاں ہیں، تو آپ اپنے مقامی کور کمانڈر کے دربار پر باقاعدہ حاضری دیا کریں، نہ صرف دن کی روشنی میں بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی۔ رات کے وقت یہ پیر صاحب کافی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، اور تعویذ والی عنایت بھی اسی مرید پر ہوتی ہے جو کہ لیٹ نائٹ والے چلے میں پیر صاحب کا ساتھ دے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر چھاونی میں بڑا پیر بس ایک ہوتا ہے، اور اس بڑے پیر کے پاس تعویذ بھی بس ایک ہی ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ کسی اور کے پہنچنے سے پہلے آپ جا پہنچیں، اور بڑے پیر صاحب کو راضی کر کے تعویذ جو ہے وہ حاصل کریں۔ بڑے پیر صاحب کی ایک نشانی اور بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کے کندھے پر آپ کو 3 ستارے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ایک آدھ ستارہ کم ہو تو سمجھ لیں کہ یہ والا پیر سیاست میں شارٹ کٹ والا تعویذ نہیں دے سکتا۔ اس تعویذ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے نہ تو نیازی کی طرح جسم پر کالی دال کا مساج کرنا پڑتا ہے، نہ ہی کسی قبرستان سے مردوں کی ہڈیاں لانی پڑتی ہیں، اور نہ ہی صدقے والے کالے بکروں کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اب میں آپ کو اس جرنیلی تعویذ سے حال ہی میں فیض پانے والے محسن نقوی کی مثال دیتا ہوں، تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ جرنیلی تعویذ واقعی بہت مؤثر ہے، اور سیاست میں کامیابی کے لیے زبردست شارٹ کٹ ہے۔ محسن نقوی نے اسی تعویذ کی مدد سے پہلے پنجاب کی نگران وزارت اعلیٰ حاصل کی، وزارت اعلیٰ کے ختم ہونے سے پہلے ہی کرکٹ بورڈ کا کنٹرول حاصل کر لیا، اور اب بغیر کوئی الیکشن لڑے سیدھا وزارت داخلہ میں پہنچ گیا ہے، اور سینٹ کا الیکشن لڑوانے اور جتوانے کا اہتمام بھی پیر صاحب نے کر دیا ہے، تاکہ وزارت قانونی طور پر بھی
پکی ہو جائے۔ محسن نقوی نے انتہائی کم وقت میں جو سیاسی کامیابی حاصل کی ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا رکن بن کر آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان جماعتوں میں کارکنوں کو کوئی عہدہ اس وقت دیا جاتا ہے جب اس عہدے کے لیے گھر سے کوئی لڑکا یا لڑکی میسر نہ ہو۔ محسن نقوی اگر کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہوتا تو اب تک صوبائی اسمبلی کا رکن بھی بڑی مشکل سے بن پاتا، لیکن یہ بندہ بہت سیاح ہے اور اس نے پاکستان کی سیاست میں جرنیلی عمل دخل کا اچھی طرح مطالعہ کر رکھا ہے۔ جاتی عمرہ والی گدی قریب ہونے کے باوجود اس نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک 3 سٹار پیر کے گجرانوالہ والے دربار پر حاضری دی۔ اب یہ 3 سٹار پیر ترقی پا کر 4 سٹار والا پیر بن کر پنڈی پہنچ چکا ہے، اور اس پیر نے اپنے مرید پر نظر کرم اسی طرح رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے محسن نقوی کی سیاسی ترقی کا سفر تیز رفتاری سے جاری ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ سفر پیر صاحب کی ریٹائرمنٹ تک جاری رہے گا۔ محسن نقوی کے اس کامیاب جرنیلی سفر نے ایک نیا روٹ متعارف کروا دیا ہے، اور اگر آپ کو بھی سیاسی کامیابی کے لیے شارٹ کٹ درکار ہیں تو کسی شیر والے یا تیر والے پیر کے دربار پر کھجل ہونے کی بجائے فوری طور پر اپنے مقامی 3 سٹار دربار سے رابطہ کریں۔